اگر ہم حج کے پورے ارکان کو دیکھیں نا، شروع سے لے کر آخر تک، طواف کعبہ کو دیکھیں، مقام ابراہیم کو دیکھیں، صفا اور مروہ کی سعی کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں، جس بھی رکن کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ اب غور کریں، یہ صفا اور مروہ کی سعی کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہاڑیوں کے چکر لگائے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی کے قدم لگے تھے، ان کے قدم لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کو اپنی خاص نشانیاں فرما دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں کیوں بنی؟ دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں پہاڑ موجود ہیں، اور کسی پہاڑ کے متعلق یہ ارشاد کیوں نہیں فرمایا گیا؟ پہاڑ تو بڑے بڑے جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ، کراکرم کے پہاڑ، کیسے کیسے پہاڑ ہم سنتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر فضیلت صفا اور مروہ کی کیوں بیان ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ تو اتنا بڑا پہاڑ بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے قدم لگے ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، بظاہر وہاں پر قدموں کے نشان موجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان پہاڑوں کی سعی کو واجب قرار دے دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کا مقام۔ آج لوگ کہتے ہیں یار آپ مزارات پر کیوں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی غور کرو، جو حج کرتے ہو، جو عمرہ کرتے ہو، ایک ایک رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ جو بندہ کہے نا کہ اللہ پاک کے اولیاء کے پاس نہیں جانا چاہیے، مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اس بندے کو حج کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حج تو سارا کا سارا اللہ پاک کے نیک بندوں کی یاد ہے۔ مقام ابراہیم، صفا مروہ کی سعی، جو ہے وہ قربانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان کی اتنی تعظیم ہے، اور اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی تعظیم ہے، قدموں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں، پھر بھی فرمایا کہ ان پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر محراب مریم کے اندر دعائیں کیوں مانگی گئی؟ دنیا کے اندر اور بھی کئی مقام تھے، اور اس محراب مریم کے اندر اللہ پاک کے نبی نے دعا مانگی اپنے لیے بیٹے کی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبیہ نہیں ہے، اللہ پاک کی ایک نیک بندی تھی، لیکن انہوں نے جہاں پر حضرت مریم نے اللہ پاک کی عبادت کی تھی، وہاں پر جا کر دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور فرمایا وہاں پر بے موسم پھل اترا کرتے تھے۔ یہ پھل تو کسی اور جگہ بھی اتر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سے سنتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن محراب مریم کے اندر جا کر دعا کیوں مانگی گئی؟ دعا تو کہیں اور بھی مانگ سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ پاک نے اس مقام کو دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ وہاں پر دعا مانگو، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔